الفرقان آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق الله العظيم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، هُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو آپ حکم دیتے ہیں، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، ان کی بغاوت اور نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اور برکتوں والی ذات وہ ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور آسمان میں آفتاب اور منور مہتاب بنایا۔ اور جب ان مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو، آگے سے کہتے ہیں رحمان کون ہے، کیا ہم اسی کو سجدہ کریں جس کو آپ کہتے ہو، نفرت میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ برکتوں والی ذات ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج اور منور چاند بنایا۔ اب رحمان اللہ تعالی کا ایک صفاتی بڑا اہم نام ہے، معنی بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور قرآن پاک میں ہر سورت سے پہلے لکھے جانے والی سورت میں بسم اللہ کا تذکرہ ہے، تو بسم اللہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی۔ رحمان اتنا معروف، لیکن چونکہ جن کا تعلق ہی غیر اللہ سے ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ صرف اتنا کہ اللہ ہے، اللہ کا نام وہ صرف اللہ کی حد تک جانتے تھے، اللہ کی صفاتوں کو نہیں جانتے تھے۔ اچھا، یہاں یہ سوال ہے کہ صفات جاننے سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی اور صفاتی نام کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بے شمار ہے۔ اللہ کے صفاتی نام جاننے سے کیا ملے گا؟ کیا مقصد ہے اللہ کے صفاتی نام کو جاننے کا؟ تعارف ہوگا، یہی بنیادی بات ہے۔ دیکھیں کہ ان مشرکوں کو اللہ کا تعارف نہیں تھا۔ صفات خوبیاں ہوتی ہیں نا، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ فلاں حافظ، قاری، حاجی، یہ تعارف ہے، یہ لقب ہے، یہ صفت ہے۔ اللہ کا ایک نام رحمان ہے، مہربان ہے۔ ایک اللہ کا نام جبار ہے، وہ بڑا زبردست ہے۔ ایک اللہ کا نام قہار ہے، وہ بڑے غصے والا اور عذاب دینے والا ہے۔ اور ایک اللہ کا نام غفار ہے،
معاف کرنے والا، غفور ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے۔ تو یہ ناموں سے اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ ان مشرکوں کی حالت یہ تھی، ان کو اللہ کا تعارف اتنا ہی تھا کہ اللہ اللہ ہے بس۔ اور آج بھی مسلمانوں کی حالت یہی ہے، اللہ کو اللہ کی حد تک، صرف اللہ کے نام کی حد تک رکھا ہوا ہے۔ وہ کتنی پاورفل ہستی ہے، قدرت والی، طاقت والی، اور اس کے مظہر کائنات میں کیسے ہیں۔ جن لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی، وہ بندہ کبھی اللہ کا در چھوڑتا ہی نہیں، وہ متوکل اللہ رہتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ سب سے بڑی مسٹیک تھی کہ اللہ کا تعارف نہیں تھا۔ جب کہا نا رحمان، وہ کہا لگے رحمان کون ہوتا ہے، ہم تو مانتے نہیں رحمان کو۔ کہا اللہ کا نام، کہنے لگے نہیں، اللہ اللہ ہے، رحمان نہیں ہے۔ اور اس لیے جب صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے تو وہاں لکھا گیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے لگے بسم اللہ، یہ تو اللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، رحمان رحیم کون ہے، مٹاؤ ان کو۔ تو آپ نے فرمایا مٹا دو، کوئی بات نہیں، صلح کرنی ہے، لچک پیدا کرو۔ تو یہ لوگ اللہ سے اس قدر بیگانے تھے، اللہ تعالی کے ساتھ اس قدر ان کی بے رخی تھی، اس لیے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آج لوگوں کو اللہ کا صحیح تعارف ہو جائے کہ اللہ شارک سے قریب ہے، تو کوئی بندہ یہ کہے گا کہ سیڑھی لگانی پڑتی ہے، تب سیڑھی سے ذریعے چھت پہ جاتے ہیں، تو اللہ کے پاس جانے کے لیے ولی کے پاس، پھر کوئی نہیں کہے گا۔ جب اللہ کا تعارف ہوگا کہ اللہ تو اس سے بھی قریب ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ تعارف نہیں، پہچان نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے سمجھا نہیں۔ قالوا وما الرحمن، رحمان کون ہے؟ فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے وما رب العالمین، کون ہے رب العالمین؟ اللہ کائنات کے رب کو کون نہیں جانتا؟ فرعون کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے رب العالمین۔ پھر انہوں نے تعارف کروایا جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، سارا۔ تو اللہ نے کہا وما الرحمن ان نسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا، کہنے لگی نہیں نہیں، جو آپ کہیں وہ مانے نہیں، ہم وہ مانیں گے جو ہماری خواہشات کہے گی۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارکا باب تفعل ہے، تفاعل، بارکا، ایک اور جگہ تبارکا، یہ تبارکو، تبارکن، باب تفاعل، یہ برکت، برکت کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، برکت کا معنی زیادہ نہیں ہوتا، خیر کسی چیز کے اندر بھلائی ہو، یعنی ایک بندے کے پاس کوئی بری چیز ہے، کثیر تعداد میں ہے، برکت نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے کہ ایک بندے کے پاس ایسا پیسہ ہے جو نجائز کا ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ حلال جائز خیر والی چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ تو برکت کا معنی ہوتا ہے جس میں خیر ہو، جس میں بھلائی ہو، جس میں اللہ کی طرف سے بھلائی اتاری گئی ہو۔ الذی جعل فی السماء بروجا، برکتوں والی ذات کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ذات اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کا نظام۔ اس اللہ نے جعل فی السماء بروجا، سما تو ہم نے پڑھ لیا، فی حرف جر ہے، حرف جر 17 ہے۔ جر کا مطلب ہوتا ہے کسرہ دینا، مجرور کر دینا، اینڈ پر زیر دے دینا۔ تو یہ اسم پر آ کر ان کو مجرور کرتے ہیں۔ فی السماء، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا فون کر کے کہ کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ۔ کہتے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ رہا تھا، تب اس کو یہ بات سمجھنی پڑی۔ تو پھر میں نے بتایا جو اشہد ان ہے نا، انا لفظ،
اس حرف نے آ کر رسول اللہ بنا دیا، اس نے آ کر منسوب کر دیا۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، وہاں انا نہیں ہے۔ گرامر کا یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، 6 ہیں یہ، تو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ من دیکھو اس میں فی السماء ای ہے، ای اس لیے ہے کہ فی شروع میں آ گیا۔ اچھا آگے بروجن، برج کی جمع ہے بروج۔ برج تو مشہور ہے ہمارے یہاں، بڑے بڑے برج کہتے گر گئے۔ برج بڑے قلعے کو کہتے ہیں، بڑے قلعے کو قرآن پاک نے ذکر کیا شروع میں ہی کہ لو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ نا، موت وہاں بھی آ کر رہے گی، بچ نہیں سکتے۔ برج سے مراد یہ برج واحد ہے، بروج اس کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قلعے، لیکن اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ایک سورت کا نام بھی سورۃ البروج ہے۔ آسمان کے بڑے ستارے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے ستارے ہیں نا ان کو کہتے ہیں بروج۔ اور کچھ نے کہا نہیں، اس سے مراد وہ ہیں جو قسمت کے بنائے ہوئے ہیں، ستارہ جو قسمت کا ستارہ ہوتا ہے۔ کون سا ستارہ تیرا وہ کیا نام ہے ان کے؟ ہاں زحل سرطان، یہ وہ کہتے ہیں یہ ہے مراد ان سے، قسمت ستارے وہ۔ تو یہ ایسی بات نہیں، بلکہ اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، چونکہ آگے چل کر قرآن نے کیا کہا، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اللہ نے سورج بنایا اور روشن چاند بنایا۔ تو چاند اور سورج 7 ستاروں کی نسبت ہے، اس لیے برج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہی ہیں۔ تو سراج کا معنی ہوتا ہے اصل میں چراغ بھی، لیکن اس کو سراج منیرہ بھی کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور سراجم وہاجہ کہا گیا سورج کے لیے۔ سراجم وہاجہ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ نور میں۔ سراجم منیرہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بولا، روشنی بہم پہنچانے والا ایسا آفتاب، ایسا روشن سورج جو کبھی غروب نہ ہو، سراجم منیرہ، جو طلوع ہو چکا ہے اب اس نے غروب ہونا ہی نہیں۔ اور جو آسمان کا سورج ہے وہاجہ ہے، یہ طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، اور طلوع ہونے کے بعد غروب ہونے سے پہلے پہلے بھی روشنی مدھم بادلوں سے پڑ جاتی ہے، اور اس کو گرہن بھی لگتا ہے، اس کی روشنی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی پاک کی نبوت کا سورج جب سے طلوع ہوا یہ قیامت تک کبھی غروب نہیں ہوگا، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک آپ کی نبوت کا سورج چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، منیر نار سے ہے، نار آگ کو کہتے ہیں، اسی سے روشنی ہوتی ہے، اور اسی سے منیرن، اس میں فاعل کا صیغہ صفت مشبہ ہے، یہ روشنی دینے والا جو چاند۔ اور سورج کی روشنی اور طرح کی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، چاند کی روشنی اور طرح کی ہے، سورج دن کو روشنی دیتا ہے، چاند رات کو روشنی دیتا ہے، سورج کی روشنی سے کچھ اور فائدے ملتے ہیں، اب تو بہت سارے فائدے ہیں، اتنے فائدے آپ گن بھی نہیں سکتے۔ عقل جیسے جیسے ہماری کام کر رہی ہے نا، ہماری عقل ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑی وسیع ہیں۔ جب سے عقل وسیع ہوئی تب سے ہم نے سورج سے یہ پہلے تو روشنی لیتے تھے، اب ساتھ ساتھ ہم بجلی بنانا شروع ہو گئے، اور بجلی بن گئی تو کتنی سات چیزیں چل گئی، کتنا نظام چل گیا۔ اور اللہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں جو تم نے بجلی بنائی اس کا تم پے کرتے ہو بل ماہانہ، اور جو میں دے رہا ہوں روز اول سے کم از کم اس کے شکرانے میں تم میری بارگاہ میں جھک بھی نہیں سکتے، تم مجھے آ کر سلام اور میری تسبیحات بھی نہیں کر سکتے۔
اور اس سے اور اتنے فائدے ہیں۔ سورج کی روشنی سے کچھ پھل ایسے ہیں جو سورج کی تیز روشنی سے ہی پکتے ہیں، اور کچھ پھل ایسے ہیں جو چاند کی روشنی سے ہی ان کے اندر مٹھاس آتی ہے۔ بہت سارے پھلوں کے اندر مٹھاس چاندنی کی وجہ سے آتی ہے، اور سمندر کے اندر لہروں کی جو مد و جزر کے سلسلے ہیں وہ چاند کے ساتھ ہی قائم دائم ہیں۔ یہ ایک وسیع سلسلہ ہے اگر ان کو بیان کیا جائے۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ اصل برکتوں والی ذات وہ ہے جس نے اتنا بلند آسمان اور اس پر بڑے بڑا سورج اور زمین سے کتنے گنا بڑا ہے۔ اگر یہ تفصیل میں جائیں، کتنی وسعت ہے سورج میں، کتنی وسعت ہے چاند میں، اور یہ کتنے طویل، یہ کتنی اونچائی پر ہے، یہ ایک الگ سائنس ہے۔ مالک کائنات کی قدرتوں کو انسان سمجھ نہیں سکتا، بس اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ یہ سمجھ لے کہ اللہ قادر قدیر ہے، برکتوں والی ذات ہے، اور اس جیسی اور کوئی ذات نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی سجدہ بھی ہے، سجدہ بھی ہاں جی سجدہ، یہ سجدے کا مسئلہ رہنا۔ ایک منٹ، جو سجدہ ہے یہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی سجدے، کتنے سجدے ہیں؟ 15 صحیح سجدے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 ہیں، اور صحیح حدیث میں بھی 15 ہیں۔ حدیث میں 15 ہیں، ہمیں امام کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف نہیں، چونکہ حدیث آ گئی 15 ہیں، اور سجدہ آئے تو سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر فوری کر لو تو اور بہتر ہے، لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ابھی کرنا ہے ٹھیک ہے، ورنہ مکمل درس کے بعد بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔